قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہیے لوگوں سے، قل فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والا اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ سوال کیجیے آپ، لوگ خود بتا دیں گے کہ علم رکھنے والا اور غیر علم، غیر عالم دونوں برابر ہو سکیں گے؟ تو خود بتائیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اندھیرا اور اجالا ایک نہیں ہو سکتا ہے، ظلمت، تاریکی اور روشنی دونوں ایک ہوں گے؟ بتائے گا کہ نہیں۔ دن و رات ایک ہے؟ بتائے گا نہیں۔ بلا تمثیل فرمایا رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ان کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتا ہے، پوچھیے آپ اپنی امت سے، بتائیے ان کو، پوچھیے هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم رکھنے والا اور علم نہیں رکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ برابر ہیں؟ آپ بتائیے، نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی فضیلت کو اس آیت کریمہ میں اجاگر فرمایا، اور کئی جگہ پروردگار عالم نے اپنا علم جس کو عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و فضل کو جس نے حاصل کیا، اس کی عظمتوں کو بھی پروردگار عالم نے اجاگر فرمایا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے علم و فنون کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء اپنا ترکہ کچھ نہیں چھوڑ جاتے مگر وہ اپنا علم چھوڑ جاتے ہیں، اور جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے، یعنی وہ انبیاء کے وارث ہو جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنے والا، اگر آپ چاہیں کہ میں بھی انبیاء کے وارثوں میں سے ایک وارث ہو جاؤں، تو یہ آپ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، یا آپ سے کوئی دوری نہیں ہے کہ آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے اس مقام کو، بلکہ اتنا فرمایا کہ اگر تم بھی اگر انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہو تو شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی افضلیت کو بیان فرمایا قرآن کریم میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ گمراہ ہونے والوں کے لیے یہ ایک راہ ہدایت کا چراغ ہے۔ علماء جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں جو بھٹک جاتے ہیں، فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اگر سفر کرتا ہے، بحری سفر کرے، یعنی اگر پانی کا سفر کوئی کرتا ہے جہاز میں، تو پہلے کا حال یہ تھا کہ پہلے ستاروں کے ذریعے سے آدمی جو ہے سفر کرتا تھا، ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل کو پہنچتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا تمثیل علماء کی مثال ستاروں کے مانند ہے کہ اگر یہ لوگ ہیں تو لوگ راہ ہدایت پر پہنچ جائیں گے، اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر بحری سفر کرنے والا، اگر سمندری سفر کرنے والا اگر یہ دیکھے کہ ستارے غائب ہو جائیں تو وہ اپنی منزل کھو جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین پر علماء کا اگر دورہ ختم ہو جائے تو لوگوں کی ہدایت ختم ہو جائے گی۔ اگر آج یا صبح قیامت تک مساجد، مدارس، خانقاہیں، آذانیں، نمازیں اگر باقی ہیں تو فرماتے ہیں بزرگان دین، فرماتے ہیں کہ یہ علماء کی دین ہے۔
اگر زمین پر سے علماء کا اختتام ہو جائے، علماء ختم ہو جائیں، علم دین حاصل کرنے والے، علم دین رکھنے والے اگر ختم ہو جائیں تو مسجدوں سے اذانیں ختم ہو جائیں گی، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، تمہارے والدین کے جنازے سڑ جائیں گے لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، تمہارے بچوں کو بسم اللہ خوانی کرانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر علماء اس دنیا سے مفقود ہو جائیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھ لیں، جہاں دنیاوی تعلیم کی اہمیت اور دنیاوی تعلیم کے لیے وہاں کے استادوں کی اہمیت آپ کو معلوم ہے، تو اس کو بھی خیال رکھیں کہ شریعت مطہرہ کا علم بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے علماء، اس کے پڑھانے والے اساتذہ کرام بھی بہت بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم نے اس کی اہمیت نہیں رکھی تو آپ نے دین کو ڈھا دیا ہے، آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر کسی کے زبانوں پر کلمہ جاری ہے تو یہ علماء کی دین ہے، علماء کا صدقہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ اولیاء کرام کون ہیں؟ اولیاء کرام یہ علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا ولی نہیں بناتا، کسی کو اپنا ولی نہیں بناتا، دوست نہیں بناتا جب تک کہ اسے اپنا عالم نہ بنا دے، اسے علم دین سے سرفراز نہ کر دے۔ پروردگار عالم کسی کو اپنا ولی نہیں بناتا، کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ تو یہ اولیاء کرام بھی علماء ہوتے ہیں، اولیاء کرام بھی یہ علماء میں سے ہیں۔ الحمدللہ یہ عالم ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ مفکر ہیں، پروردگار عالم انہیں اپنا دوست بناتا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار عالما فقد زارنی، اس حد تک ارشاد فرمایا، اس حد تک ارشاد فرمایا۔ غور طلب ہے کہ اگر لوگوں کے اندر علم دین کی اہمیت نہیں ہے، جب آپ کو قرآن مجید کی اہمیت نہیں رہے گی تو پھر حفاظ کی اہمیت نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو قرآن کی بڑی عزت ہے، قرآن کی تعظیم کرتا ہوں، قرآن کو گرنے سے آپ بچاتے ہیں، قرآن پر اگر دھول پڑ جائے تو اسے پوچھ دیتے ہیں، قرآن کی عزت کرتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر اپنے سروں پہ سجاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر آپ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی عزت کر رہے ہیں۔ جہاں پر قرآن جو پاروں میں ہے، قرآن جو پاروں میں ہے، جو قرآن کاغذوں میں ہے، اس کی تعظیم و توقیر آپ کے پاس میں ہے۔ ارے وہی قرآن اگر کسی انسان کے سینے میں اگر محفوظ ہو جائے تو اس کی عزت کتنی کرنی چاہیے؟ پیپر کی آپ عزت کر رہے ہیں، کیوں؟ قرآن مجید لکھا گیا ہے، کلام اللہ اس میں لکھا گیا ہے، اس لیے آپ قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک ورقہ نکل جائے، زمین پر پڑ جائے، فوراً آپ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، پھر اسے اٹھا کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عزت ہے، کلام اللہ اس پر لکھا گیا ہے۔ اٹھا کے پھینک نہیں دیتے آپ چومنے کے بعد، اٹھا کے سجا دیتے ہیں، اس کو اٹھا کے اوپر مقام پر رکھ دیتے ہیں، جہاں بے ادبی نہ ہو وہاں رکھتے ہیں آپ۔ آپ یہ سوچیں، کاغذ کی عزت آپ کرتے ہیں، قرآن کریم لکھا گیا ہے۔ ارے قرآن کریم حفاظ کے سینوں میں نقش ہو چکا ہے، یہ تو حفاظ کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی عزت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو حفاظ کی عزت کرنی ضروری ہے۔ اگر یہ دیکھیں کہ آپ کس کی عزت کرنا ہے، کیا اس کی عزت کی یہ عزت کے لائق ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ دیکھیں۔ آپ ظاہر پر آپ نظر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، آخرت میں سرخرو پانے سے آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ بس اتنا دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے نقش کر دیا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ آگے چلیں، علماء کرام کون ہیں؟ علماء کرام کون ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے محافظ ہیں، شریعت مطہرہ کے محافظ ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون؟ امام شافعی کون؟ امام مالک کون؟ امام احمد بن حنبل کون؟ حضرت امام بوصیری کون؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی عزت و شرافت عطا فرمائی، وجہ یہ ہے
کہ یہ وارث انبیاء میں سے ہیں۔ علم شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حاصل کیا، اس پر عمل کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، من زار عالمن، جس نے عالم کو دیکھا۔ کتنی بڑی بات، توجہ طلب یہ ہے کہ اتنی بڑی بات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے جو آقا اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار عالمن، جس نے عالم کی زیارت کی، فقد فرمایا، تحقیق کے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ فقد زارنی، اس نے میری زیارت کی ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے۔ اس میں شک لائے گا تو وہ محروم رہے گا اس سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد علماء کے لیے جو فرمایا، من زار عالمن، اس کے بعد ایک درجہ اور بھی ہے کہ میں تو پھر علماء کی بات کر رہا ہوں۔ علماء کے تعلق سے فرمایا جو علم دین رکھتے ہیں، آج ہمارے یہاں پر اس کی کوئی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دنیا میں عزت دے نہ دے، کوئی اس کی تعظیم کرے نہ کرے، کوئی اس کا احترام کرے نہ کرے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائٹل انہیں دے دیا، جو انہیں مقام و مرتبہ دے دیا، اور کل قیامت کے روز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت دینی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز دنیا دیکھے گی۔ جب آذان دینے والے مؤذن کی وہ عزت و تعظیم ہے قیامت کے دن، تو علماء کی عزت کا کیا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا من زار عالما فقد زارنی، جس نے علماء کی زیارت کی، جس نے عالم کی زیارت کی، باعمل عالم دین کی جس نے زیارت کی، اس نے میری زیارت کی، مجھے دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ علم دین یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، اور یہ میراث عالم کے پاس آ جاتی ہے، وہ چیز عالم کے پاس آ جاتی ہے جو صفت نبوت ہے۔ علم عالم کا ہونا، انبیاء جو ہیں وہ عالم دین ہوتے ہیں، علم کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ صفت اس کے اندر آتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی انبیاء علیہ السلام ہی کے کام کرتے ہیں سوائے نبوت کے، یعنی ان کے پاس نبوت نہیں ہوتی بلکہ وہ کام انبیاء علیہ السلام کے طرز کا کرتے ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا من زار عالما فقد زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، اگر تمہیں شوق ہے، اگر تمہیں یہ ارادہ ہے، اگر تمہارا عشق یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے ملاقات کروں، نبی سے مصافحہ کروں، آقا فرماتے ہیں من صافحہ عالما فقد صافحانی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا، یہ نہ سوچ کہ عالم سے مصافحہ کیا ہے، اس نے میرے سے مصافحہ کیا ہے۔ آج نکتہ چینیاں کرنے لگ جاتے ہیں، آج اعتراض، اگر کسی عالم دین کی اگر کوئی کمی نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، اب اسے اٹھا کر سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو عیب اس طریقے سے آگ کی طرح اس عالم دین کی جو ہے عیب کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں۔ سنیے، اگر بات آ گئی ہے کہ اگر علماء کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، خدا کی نظر میں، تین لوگوں کی نظر ہے، آپ کی نظر میں علماء کی کیا عزت ہے وہ آپ جانیں، وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کی نظر میں، اس لیے کہ من عالم کہ من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، میں کیا کس کے تعلق سے کیا خیال رکھتا ہوں میں جانتا ہوں نا، میں آپ سے کیا، آپ کے تعلق سے میرے پاس کیا علم ہے، آپ کے تعلق سے میں کیا ذہن رکھتا ہوں مجھے معلوم ہے، آپ میرے تعلق سے کیا ذہن رکھتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز آپ محروم نہ رہیں، آپ غافلین میں سے نہ رہ جائیں، آپ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آئیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے اگر کسی عالم دین کی عیب اگر آپ کو نظر آ جائے، آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے پھیلانا شروع کیا، فلاں کو آپ نے اس طریقے سے پھیلانا، کسی بھی عالم دین کا اگر عیب آپ کو نظر آ جائے اور آپ نے پھیلایا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. سبحان اللہ بولے. کیا فرمایا؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالی کیا قیامت کے روز مسلمانوں کے ساتھ کرے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلمن، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیا، کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، کسی بھی مسلمان کے عیب کو چھپایا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا. کس کے عیب کو؟ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا. کل قیامت کے روز جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب کے سامنے عیب کو ظاہر کرنے کا مسئلہ ہوگا، عزتوں کی نیلام کا مسئلہ ہوگا، ذلیل و خوار کا ہونے کا مسئلہ ہوگا، عزتوں کا مسئلہ ہوگا، سب اس دن ہوگا. شرم تو اس دن کی کرنی ہے نا، شرم تو قیامت کی کرنی ہے ہمیں، جہاں ہمارے نبی بھی ہوں گے سبحان اللہ، جہاں غوث اعظم بھی ہوں گے، جہاں خواجہ خواجگاں بھی ہوں گے، جہاں علی مشکل کشا بھی ہوں گے، جہاں امام حسین بھی ہوں گے، سب ہوں گے وہاں پر. وہاں اگر عزت ہو تو پھر ہماری عزت ہے، جہاں اگر ذلیل ہو جائے تو پھر ہماری ذلت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ختم ہے مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جس کسی نے بھی کسی مسلمان کے عیب کو دیکھا، معلوم کر لیا اور تحقیق کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ یہ عیب ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو چھپا دیا، اس کی پردہ پوشی کر دی، کیا انعام ملے گا اس کا؟ ایک بندے کے عیب کو کیا چھپایا، ایک عیب کو تو نے کیا چھپایا؟ کل قیامت کے روز پروردگار عالم پوری دنیا کے سامنے تیرے عیب کو پردہ ڈال دے گا. ایک مسلمان کے عیب کو پردہ ڈالنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اور آج ہوتا کیا ہے؟ کسی کے عیب کو پتہ چلا، اٹھایا، موبائل میں پکڑا، ڈال دیا. اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر اس کی اصلاح کر دیتے، اس کی عیب کو بتا دیتے کہ بھئی آپ نے ایسا کام کیا ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، آپ ایسا نہ کریں. اسے آپ زینت بخشنے والے ہوں گے، آپ اس کی اصلاح کرنے والے ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ کو معلوم ہوا آپ نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، عیب جوئی کرنا شروع کر دی، غیبت کرنا شروع کر دیا، عیب کو آپ نے نشر کرنا شروع کر دیا، آپ نے سوشل میڈیا میں ڈالا اور پوری دنیا کو آپ نے اس کے عیب کو کھول کے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر کسی میرے بندے کے عیب کو تو نے دنیا میں کھولا، میرے عزت و جلال کی قسم کل قیامت کے روز میں تیرے عیب کو کھول کے رہوں گا. اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے میرے بندے کے عیب کو تو نے دوسرے پر جو ہے ظاہر کیا ہے تو میں رب جلیل ہوں، اور میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کل قیامت کے روز تیرے عیب کو نہیں چھپا. ستار ضرور ہوں، میں ستار ضرور ہوں، لیکن تو نے میرے بندے کے عیب کو چھپایا نہیں. میں قیامت کے روز تیرے عیب کو کھول کے رکھوں گا. اب سنیے، ایک مسلمان کے عیب کا مسئلہ، اگر کسی عالم دین کا عیب کسی کو معلوم ہو جائے، کسی عالم دین کے عیب پر اگر آپ جو ہے علم رکھتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، تو اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو آپ عام کریں گے. ایک مسلمان کے عیب کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے تو ایک عالم دین کے عیب کو آپ کیسے واضح کریں گے؟ کیسے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے آپ؟ کیسے اسے لوگوں کے درمیان پھیلائیں گے؟ اسے نشر کیسے کریں گے آپ؟ یاد رکھیے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی عالم دین کا ایک نقص نظر آیا تو آپ نے دوسرے کو بتایا. اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اب جس کو آپ نے کسی عالم دین کے عیب پر مطلع کرایا تو وہ شخص صرف اس عالم دین سے بچتا نہیں
بلکہ پورے علماء سے اپنی بیداری کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا داؤ یہ ہے، انسان ایک عالم سے متنفر ہوا تو وہ اب چلو دوسرے عالم دین سے لگ جائے، نہیں، وہ پورے علماء سے ہی منتشر ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ علماء ہی ایسے ہیں، علماء ہی ایسے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا، اب اس کے بعد بہتری کیسے آئے گی، اب اس کے اندر خلوص کیسے آئے گا، اس کے اندر علم دین کیسے آئے گا، اس لیے کہ یہ عالم دین سے کٹا، جیسے ہی کٹا شیطان بڑا جوش و خروش کے ساتھ اپنی خوشی مناتا ہے۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ شیطان رات میں سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے، شیطان سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے۔ الحمدللہ بہت غور و فکر سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ ایسے سنا کیجئے، ہر جمعہ ایسے سنا کیجئے، اونگتے ہوئے نہ سنا کیجئے، آپ اتنے بھی تھک نہیں جاتے، آپ جمعہ کے دن اتنا آدھا دن بھی نہیں کام کر کے آئے ہیں اور تھک تو نہیں جاتے۔ اکثر و بیشتر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قد دکھ کا کوئی اسلامی بھائی جو ہے وہ تھوڑا نیند کے غلبے میں چلا جاتا ہے، کبھی اونگ لیتا ہے۔ جمعہ کے دن آتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ آئیے گا، آتے ایک دو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے آپ آتے ہیں، اس میں 40-45 منٹ کچھ باتیں دین کی باتیں ہوتی ہیں، اسے سن کر کے جائیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ رات کو سمندر پر شیطان تخت لگاتا ہے، بڑا شیطان بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے آتے ہیں شیطان کے، پوچھتا کہ تو نے کیا کیا، کہا کہ میں نے میاں بیوی سے لڑوا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ ہم نے فلاں آدمی کا قتل کروا دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کو شراب پلا دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے زنا کروا دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ گناہ پر گناہ کرایا گیا، ہر شیطان آ کر کے اپنا اپنا کام بتایا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو، علم حاصل کرنے والے کو میں نے مدرسے جاتے ہوئے اسے روک دیا، مدرسے سے روک دیا، علم دین حاصل کرنے سے اسے روک دیا میں نے۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، بلاتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے۔ اور جنہوں نے قتل کروایا، کتنا بڑا کام کرا انہوں نے، زنا کروا دیا، کتنا بڑا گناہ کرایا، اس نے شراب پلا دیا، کتنا بڑا کام کرایا اس نے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان سردار، ہم نے اتنے بڑے کام کرا دیے اور آپ نے ہمیں شاباشی نہیں دی، اور ایک بچہ جو علم دین حاصل کرنے سے محروم ہو گیا اس کی وجہ سے، اور آپ نے اسے اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا۔ کہا کہ اگر تم نے کسی کو روکا ہے تو ایک فرد کو روکا، تم نے ایک فرد کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو یہ جو شخص کام کیا، یہ جو شیطان کام کیا ہے، یہ جو میرا چیلا کام کیا ہے، ایک طالب علم کو روک دیا ہے علم حاصل کرنے سے۔ اتنا بڑا کام، ایک عالم کا زندہ ہونا ایک عالم کا زندہ ہونا ہے۔ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس نے ایک فرد کو نہیں بلکہ ہزاروں افراد کو نیکیوں سے روک دیا ہے اس نے۔ یہ ہے علماء کا مسئلہ ہے، ایک علم دین حاصل کرنے والے کا مسئلہ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ قدر و قیمت آج کل نہیں ہے۔ آپ نے جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی کمی بیشی نظر آ جاتی ہے نا کسی عالم دین کی، اب سے بے دھڑک آپ نے سوچا بھی نہیں کہ آپ نے اسے فارورڈ کیا علماء کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے۔ اچھا اب ہوا کیا، علم دین کا نقصان کتنا بڑا ہوا کہ علماء برادری سے وہ آدمی بیدار ہو گیا، علماء سے بیدار ہو گیا۔ وہ کہا کہ علماء تو ایسے ہی ہیں، عالمات تو ایسے علماء ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ کو میں دنیاوی مثال دوں، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے جواب دیں کہ اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کے اندر کوئی عیب دیکھا، چلیے شراب کسی ڈاکٹر کو، مسلمان ڈاکٹر ہی صحیح، اس کو شراب پیتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، شراب پینا گناہ ہے نہیں ہے؟ زنا کرنا گناہ ہے نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، صد بار نعوذ باللہ۔ کسی مسلمان ڈاکٹر کو آپ نے شراب پیتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کہا جا کر اپنے دوست سے، بھائی فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ارے وہ تو آدمی کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو بڑا گنہگار ہے، شراب پیا نا اس ڈاکٹر نے۔ اب وہ کہے گا بھائی شراب پیا تو کیا ہوا، بھائی اس کا اپنا پرسنل لائف کا مسئلہ ہے نا، وہ انٹرنل مسئلہ ہے، شراب اس نے پیا ہے، آپ کو تو دوائی لینا ہے نا، شراب پیا تو اپنا انٹرنل مسئلہ ہے، اس کی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، شراب پیا گناہ کیا اس نے۔ اب دیکھیے ایک دنیا دار ڈاکٹر اگر گناہ کر رہا ہے
آپ اس کے پاس جاتے ہوئے جھجکتے نہیں. گناہ کو واضح بھی کیا کہ اس نے شراب پیا بتایا, اس کے باوجود آپ دوائی لینے سے آپ رکتے نہیں ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ جانے, اس کا خدا جانے. ایک ڈاکٹر کے لیے, ایک لائر کے لیے, ایک انجینئر کے لیے آپ کا ذہن یہ ہے, اور ایک عالم دین کا اگر کوئی چھوٹا نقص بھی نظر آ جائے تو آپ پوری دنیا کو پھیلاتے ہیں, اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے متنفر ہو جاتے ہیں, پھر علماء برادری سے آپ کٹ جاتے ہیں. اگر آپ نے علماء سے اپنے آپ کو کاٹ لیا, یاد رکھیے قیامت کا سب سے بڑا نشان ہے یہ, قیامت کا سب سے بڑا علم یہ ہے, یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ لوگ علماء سے کٹیں گے, علماء ختم ہو جائیں گے, علماء کو علم اٹھا لیا جائے گا. کیسے؟ پہلے تو زمانے میں ہم نے دیکھا, ہمارے بچپن کے زمانے میں کیلنڈر وغیرہ میں جو ہے ایک تصویر آیا کرتی تھی, قرآن کے جو ہے وہ پیپرز جو ہے وہ اوراق اٹھ رہے ہیں, آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا تھا ایسا. قرآن جو ہے اٹھا لیا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا نہیں جائے گا, علماء ختم ہو جائیں گے, لوگ علم سے بیدار ہو جائیں گے نا, علم سے بیدار ہو جائیں گے. کون اپنے بچے کو مدارس عربیہ میں پڑھائے گا جب علماء سے آپ بیدار ہو جائیں گے؟ اور یہی تو شیطان کا کام ہے. شیطان تو یہی کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا اگر ہو جائیں گے, کوئی مدرسے کو جا رہا ہے, خاندان والے کہیں گے کہ تمہارا فیوچر کیا ہے بھائی, تمہارا فیوچر کیا ہے, کتنی تنخواہ مل جائے گی, اگر تم عالم بن بھی جاؤ گے, تم حافظ بن بھی جاؤ گے تو تمہاری تنخواہ ہوگی کیا, بتاؤ نا, تمہاری سوسائٹی میں کیا عزت رہے گی, تم ایک گھر نہیں بنا سکتے, اپنا ذاتی مکان نہیں بنا سکتے. ایسے اس کے جو ہے ڈیگریڈ کر کے اس علم کو اس کو روک دیا جاتا ہے. اب وہ بچہ کیا کرتا ہے, مدرسہ چھوڑ دیتا ہے, چلو بھئی اپنے اسکول کی ڈگری جاتا ہے, پھر علم وہ حاصل کرتا ہے. کہاں تک وہ رہے گا؟ زمین کی حد تک. تمہاری ڈگریاں جتنی ہیں نا, ڈگری ہولڈر سن لیں, کان کھول کے سن لیں, جتنے بھی ڈگری ہولڈرز ہیں, کوئی دنیا کی ڈگری ہو, آپ پی ایچ ڈی کر لیے ہو, آپ فلاسفر کا جو ہے وہ اپنے ڈگری حاصل کر لیے ہو, جو ڈگری آپ کی ہے وہ محفوظ کر کے رکھو. خبر کے اوپر تک, خبر کے اندر تمہارے ساتھ اللہ کی عزت کی قسم, تمہاری ایک ڈگری تمہارے ساتھ خبر میں نہیں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈگری دی ہے, وہ ڈگری جس کو مصطفیٰ نے عطا کی ہے, وہ فنا والی وہ ڈگری نہیں ہے. مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ سب سے بڑی ڈگری مصطفیٰ نے عطا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. یہ سب سے بڑا بہترین مشغلہ ہے. اگر آپ ڈاکٹری ہیں, ڈاکٹر کرو, لیکن علم دین حاصل کرو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو تم متعلم بن جاؤ, اگر قیامت کے روز سرخروئی پانا چاہتے ہو اور میری سنگت میں رہنا چاہتے ہو. کون کون رہنا چاہتا ہے مصطفیٰ کی سنگت میں؟ جزاک اللہ, ماشاءاللہ. یہ آپ جو اٹھا رہے ہیں نا, یہ محبت ہے آپ کی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو خدا لاج رکھے گا, اور مرنے سے پہلے یا تو آپ کو متعلم بنائے گا یا معلم بنائے گا, یا ان کی محبت کرنے والا بنا کر آپ کو مارے گا انشاءاللہ. جو جس محبت کے ساتھ ہوتا ہے نا دنیا میں, جیتا ہے. آپ محبت رسول میں جیتے ہیں. میرا ایمانی خان کہتا ہے اگر بظاہر آپ کی محبت ایسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے, لیکن تھی محبت, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ مرنے سے پہلے تمہیں سچا عاشق بنا کے مارے گا پروردگار. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری لگن تھی نا, تھوڑی بہت تھی مصطفیٰ سے, علماء سے آپ کی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے کر کے مارے گا پروردگار عالم. خود غوث پاک فرماتے ہیں میرا جو مرید ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی بے ایمان موت نہیں مانتا, اسے توبہ کرا کے توبے والی موت ہی کراتا ہے اسے. جب وہ غوث اعظم کے مرید کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ سے عشق رکھنے والے کا حال کیا ہوگا؟ یہ محبت کی باتیں کیا کریں. آ جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اللہ کی محبت پر ہماری نظر ٹکی ہوئی رہتی ہے, بس کیا کریں. ہمارے پاس کوئی ہے نہیں نا دوسرا ایسا ذریعہ نہیں, ہمارے پاس کوئی ذخیرہ ہمارے پاس نہیں. مصطفیٰ کی محبت ہے, مصطفیٰ کی باتوں کی محبت ہے, خدا کی رحمت کی محبت ہے. ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا نیکیوں کا انبار نہیں, ہمارے پاس تسبیح پڑھ کر کے, ہمارے پاس ذکر و اذکار کے, ہمارے اعمال صالحہ. ہمارے اعمال کیا ہیں؟
ہمارے اعمال کیا ہیں خدا کے رحمت کے سامنے؟ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو اگر سرخروئی حاصل کرنا ہے، کل میدان محشر میں اگر عزت پانا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ یا تو متعلم بن جاؤ یا تو علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ ڈاکٹر بھی علم دین حاصل کرنے والا بن سکتا ہے نا؟ علم دین حاصل کرنے والا دن میں 1 گھنٹہ بھی اگر پڑھے گا، علم دین حاصل کرے گا، فقہی علوم حاصل کرے گا، جو فرائض علوم ہے اسے حاصل کرنے والا بنے گا تو اسے بھی وہی بات ہے، اسے بھی وہی فضیلت ہے۔ 1 گھنٹہ دن میں علم دین حاصل کرنے والا، شریعت مصطفیٰ کے علم کو، حلال و حرام کی تمیز کو حاصل کرنے والا، شرعی مسائل کو معلوم کرنے والا، قرآن کے اسرار و رموز کو حاصل کرنے والا، دن میں 1 گھنٹہ پڑھے اور 15 گھنٹے وہ ظاہری علوم میں سے اگر پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن اس کو طالب علم دین حاصل کرنے والے کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ فرمایا یا تو متعلم بن کے مر جا یا پھر عالم دین بن کے مر جا۔ پھر فرمایا اگر تو متعلم بھی نہیں بنا، عمر تیری چلی گئی، تیری نوکری کی عمر آ گئی، تیری کمانے کی عمر آ گئی، اب تیرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تو متعلم بنے، تو عالم دین بنے، اتنا بھی نہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی سنگت میں بیٹھنے والا ہو جا، ان کے صحبت میں رہ کر کے مر جا، دنوں میں دن کے گھنٹے کچھ تو ان کی صحبت میں گزار دے۔ پھر آقا فرماتے چوتھا نہ بن، مرنے والے چوتھا نہ بن، 3 کام کر کے مر جا، چوتھا نہ بن۔ یا رسول اللہ چوتھا کیا ہے؟ فرمایا علماء کی غیبت کرنے والا نہ بن، ان کے عیوب کو ظاہر کرنے والا نہ بن، ان کے عیوب کو گننے والا نہ بن۔ اتنا کام کر کے مر جا، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، یہ 3 کام میں سے کام کر کے مر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کی جائے گی۔ تو علماء کا جہاں تک مسئلہ ہے، علم دین حاصل کرنے کا مسئلہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے کیا ہوگا اگر آپ لوگ اگر نا اسی طریقے پر آج سے کچھ سال اگر ایسی طریقے سے علماء سے بیدارگی اگر رکھنا شروع کر دیں گے، علماء سے بیدار اور ان کی سنگتوں میں آنا، اور پھر دین سے دوری، مدارس عربیہ میں اپنے بچوں کے داخلے کو اگر چھوڑ دیں، علماء برادری سے اگر کٹ کے رہ جائیں، تو چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے میں نے جو کہا تھا کہ پھر اس کے بعد مصلے خالی پڑے رہیں گے، مسجدوں کے میناروں سے آوازیں آذان کی بند ہو جائے گی۔ یہ آذانیں ہیں کس کا صدقہ؟ تمہارے بچوں کے کانوں میں آذان دینے والا کون؟ تمہارے بچوں کے نکاح پڑھانے والا کون؟ تمہارے ماں باپ کے جنازے یا تمہارے جنازے پڑھانے والا کون؟ تم نے تو اولاد کو ایسے تیار نہیں کیا کہ تمہاری اولاد تمہاری نماز جنازہ پڑھائے، تم نے تیار نہیں کیا۔ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ غسل دینا میت کو کتنا بڑا ثواب، آپ نے غسل کا طریقہ تک نہیں بتایا۔ ارے نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں پیچھے کھڑ کے پڑھنے والا تک نہ بن سکا، تکبیرات نہیں معلوم، خود کو نہیں معلوم تو اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے؟ نماز جنازہ میں بالغ کو کیا ہے نماز جنازہ کی دعا اور نابالغ کے لیے کیا دعا ہے نہیں معلوم، کیا پڑھیں گے؟ تمہاری نماز جنازہ کو سوچ رہے ہو، اور لوگ جو ہے اکثر نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے کتراتے ہیں، جاتے نہیں، اگر آپ بھی گئے تو پیچھے رہ کر کے جیسے جیسے کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ علماء کی عزت اگر کرنا چھوڑو گے، اچھا آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ اپنا انٹرنل مسئلہ ہے، اگر کسی عالم دین کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی گناہ تھا، کوئی عیب تھا، اگر آپ پر واضح ہو گیا تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کے ذاتی مسئلہ ہے، ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، اس کو آپ عیب کو ظاہر نہ کرتے ہوئے پھر آپ کو تو حاصل علم کرنا ہے نا، آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم و فنون ہیں وہ حاصل کرنے تھے۔ اچھا ان کے پاس جانا آنا، ان کے پاس آنا جانا یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء کے دہلیز تک جانا، علماء کی دہلیز تک جانے آنے والا
گویا کہ وہ زمین پر چلتا نہیں ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے علماء کی دہلیز تک جانے والا، آج تو علماء خود جو ہے گھروں تک چلے جاتے ہیں، یہ تمہارے اوپر احسان عظیم ہے۔ کوئی اگر عالم دین تمہارے گھر تک آ جاتا ہے، یہ تمہارے اوپر احسان ہے۔ اب تم کو تو چاہیے تھا کہ علماء کی دہلیز پر آتے، علم دین حاصل کرتے۔ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ یہ دہلیز تک علماء کی آنا، یہ چلنے والا زمین پر نہیں چلتا، بلکہ چلنے والا اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے۔ فرشتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اس کے قدموں کے نیچے ہمیں پر بچھانے کا موقع دے، اس لیے کہ وہ تیرا علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی بات ہی نہیں بلکہ گھر سے لے کر عالم دین کے دروازے تک جس کا آنا جانا ہوتا ہے، زمین پر ہر ذی روح، گزشتہ بار تو میں نے سوراخوں کی چوٹیوں کے تعلق سے فرمایا، میں نے آج پڑھی حدیث پاک، اس میں لکھا کہ ہر ذی روح، یعنی جس کو بھی زندگی ہے، جس کے اندر روح ہے، ہر چیز جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔